آج ایک دل کو ہلا دینے والا واقعہ جو قرآن مجید میں بھی اور حدیث میں بہت تفصیل سے موجود ہے وہ سنانا ہے۔ عفیفہ کائنات، حبیب خدا، صدیقہ کائنات حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا ایک عجیب واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی تھی۔ نبی علیہ السلام نے ان کو بہت دعائیں دی تھی۔ ایک مرتبہ یہ دعا دی، اے عائشہ اللہ تیرے چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے۔ عائشہ اللہ تمہارے چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے۔ کاش ہر خاوند اپنی بیوی کو دل کی گہرائی سے یہ دعائیں دے تو اپنی زندگی میں بھی سکون ہو۔ جو بھی خاوند اپنی بیوی کو دل کی گہرائی سے یہ دعائیں دے گا تو اس کی اپنی زندگی میں بھی سکون ہوگا۔ ہم بھی کبھی اپنی بیگم کو کہیں کہ اللہ تمہارے چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے۔ ہم نے تو اتنی ٹینشنیں ڈال کے رکھی ہوتی ہیں، اتنا پریشر ڈال کے رکھا ہوتا ہے، وہ ساری تازگی جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، اور ہماری گھر کی عام طور سے عورتیں شوہر کے یا سسرال کے پریشر کی وجہ سے بہت ساری ڈپریشن اور بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ خیر، ان کی زندگی میں واقعہ کیا پیش آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے لیے جانا تھا۔ نبی علیہ السلام جب گھر سے نکلتے تھے تو کسی ایک کو ساتھ لینا ہوتا۔ کن کو ساتھ لیں؟ تو اس کے لیے آپ نے قرآن اندازی کی ایک ترتیب رکھی تھی۔ سب کا نام لکھ لیتے، پھر ایک پرچی اٹھا لیتے، جن کا نام نکل آتا وہ ساتھ چلی جاتی۔ اس دفعہ قرآن جو ڈالا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا نام آیا۔ بہت خوش ہو گئی کہ محبوب کے ساتھ سفر ہوگا، اور بہت خوشی کے ساتھ یہ سفر شروع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سینکڑوں لوگوں کا قافلہ تھا تو کئی جگہ رکنا ہوتا، تو ایک جگہ آپ رکے تو کوچ کا وقت قریب تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یوں سوچا کہ ابھی نکلنا ہے، چلو میں قضاء حاجت سے فارغ ہوا۔ وہ چلی گئیں اور اپنی ضرورت پوری کر کے واپس آ گئیں۔ عورتیں بھی گئی تھیں، سب واپس آ گئے، ادھر سے سب تیاریوں میں تھے۔ امی عائشہ جب آئیں تو دیکھا گلے میں ہار نہیں۔ آپ فوری طور پر آپ نے کہا میں جلدی سے جاتی ہوں اور ہار ابھی لے کر آتی ہوں، ابھی ان کی موومنٹ میں چند منٹ تھوڑا سا ٹائم ہے، میں آ جاؤں گی۔ ادھر وہ ہار لینے گئیں اور پیچھے سے لشکر کوچ کر گیا، پورا لشکر روانہ ہو گیا۔ ان کو ہار تو مل گیا، واپس آئیں تو لشکر موجود نہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سمجھدار خاتون تھی، وہیں پہ قیام کیا، کہیں نہیں گئیں۔ کبھی لشکر ادھر گیا کچھ نہیں، وہیں پہ قیام کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگے گا کہ میں سواری میں نہیں، اپنے ہودج میں نہیں ہوں، تو لازمی طور پہ سب سے پہلے ادھر کسی کو بھیجیں گے یا تشریف لائیں گے، تو کہیں اور جانا بنتا نہیں۔ تو بہت سمجھدار خاتون تھی۔ اب لشکر جب روانہ ہو رہا تھا تو ڈیوٹی تھی صحابہ کرام کی، 4-5 نوجوانوں نے وہ اٹھا کے اونٹ پہ رکھنا ہوتا تھا ہودج کو۔ اب وہ پتلی دبلی سی تھی، کمزور، اور جناب اٹھانے والے 4-5 زبردست قسم کا نوجوان، انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ ان کو اتنا پتہ تھا سب عورتیں جو گئی تھی آ گئی ہیں، ان کا وہ بھی آ گئی ہیں، اندر ہی ہوں گی، اٹھا کے رکھ دیا، چل پڑے۔ بس ہونے والی کوئی بات ہوتی ہے تو ہو جاتی ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر بیٹھ گئیں اور لیٹ گئیں، آپ کو نیند بھی آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بہترین حکمت عملی والے سپہ سالار تھے۔ آپ کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ اپنے لشکر سے چند میل پہلے کسی کی ڈیوٹی ہوتی تھی اپنے ہی ساتھی کی، کہ جب ہم پڑاؤ سے آگے نکل جائیں تو آپ نے پڑاؤ پر آنا ہے، دیکھنا ہے کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، کوئی چیز کسی کی رہ گئی ہو، گر گئی ہو تو اٹھا کے ہم تک پہنچا دینی۔ یہ آپ کی ایک ترتیب ہوتی تھی، بیک اپ کے لیے رکھتے تھے۔ تو اس وقت ایک صحابی تھے، بدری صحابی تھے، صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پکی عمر کے تھے، ان کی ڈیوٹی تھی۔ اب وہ جناب چلتے چلتے اس مقام پر آئے، دیکھا کوئی لیٹا ہوا ہے، اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امی عائشہ کی آنکھ کھلی اور انہوں نے پہچان لیا۔ فوراً نبی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے مکمل پردہ کر لیا۔ وہ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے، فوراً پردہ کیا۔ اس کے بعد صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اونٹ کو بٹھایا، امی عائشہ سے کہا آپ بیٹھ جائیں، وہ پیچھے ہٹ گئے، ان کو بٹھایا، اور اس کے بعد یہ دونوں چلے۔ حضرت صفوان نے اونٹ کی مہار پکڑ لی اور یہ چل۔ ان لوگوں نے تھوڑا آگے جا کے قافلے کو پا لیا، قافلہ تو مل گیا، لیکن اس قافلے میں کچھ بدبخت موجود تھے۔ بدبختوں کا ایک سردار بھی تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول،
رئیس المنافقین. منافقین نے جب یہ دیکھا نہ ہوں اکیلی آ رہی ہیں، ان کے ساتھ آ رہی ہیں تو ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، اور انہوں نے الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دی. قافلہ خیر مدینہ تو پہنچ گیا، یہ اپنی باتیں کرتے رہے. جو جتنا نفاق میں بڑا ہوا تھا اتنی زیادہ بکواس کرتا تھا، اتنا زیادہ بدتمیزی بولتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، آپ کو بہت غم ہوا، صحابہ کرام کو پتہ لگا، بہت تکلیف ہوئی. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پہنچ کے کچھ بیمار بھی ہو گئی. کہتی ہیں کہ مجھے 1 مہینے تک تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے بارے میں شہر میں باتیں کیا ہو رہی ہیں. منافقین نے خوب، یہ اس وقت کا سوشل میڈیا تھا، منافقین نے خوب پروپیگنڈا اٹھایا ہوا، اور 3 پکے صحابی بھی اس زمانے کے میڈیا کے پروپیگنڈے میں آ کے وہی کہنے لگے جو میڈیا کہتا تھا. وہ حالانکہ پکے صحابی تھے. اب امی عائشہ کہتی ہیں کہ 1 مہینے تک تو مجھے پتہ نہ چلا، میں بیمار بھی ہو گئی تھی، اور میں دیکھتی کہ نبی علیہ السلام آتے ہیں، زیادہ بات چیت نہیں ہو پاتی، تو میں سمجھتی کہ شاید مصروفیات بہت زیادہ ہیں، ورک لوڈ زیادہ ہے، تو بھی اس طرح سے رہا. ایک دن میں رات کو قضاء حاجت کے لیے نکلی تو ام مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی. تو کوئی چوٹ لگی تو انہوں نے کہا تائسا مستح برباد ہو جائے. میں نے کہا کون اپنی بیٹے کو برا بھلا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، تو کیسی ماں ہے؟ کہا تو ہمیں نہیں پتا مستح کیا باتیں کر رہے، یہ کیا باتیں کر رہے. اس وقت انہوں نے بتایا کہ آپ کے بارے میں یہ باتیں چل رہی ہیں. کہتے ہیں میرے تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میں بڑی پریشان ہوئی. گھر واپس آئی، نبی علیہ السلام جب تشریف لائے، میں آپ کے قریب ہوئی، آپ سے کچھ بات کرنا چاہیے، لیکن آپ نے بات نہ کرنا چاہیے. تو میری طبیعت پہ بوجھ ہوا کہ نبی علیہ السلام اس وقت بات نہیں کرنا چاہ رہے، آپ کی طبیعت پر بوجھ ہے. تو میں نے اجازت دی کہ میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں. اجازت مل گئی. میں بڑی غمگین پریشان حال تھی. اپنے گھر آئی، والدہ کے دروازہ کھٹکھٹایا تو والدہ نے دروازہ کھولا، دیکھا رو رو کے برا حال، آنکھیں سوجی ہوئی. والدہ نے مجھے راستہ دے دیا، میں اندر آ گئی. میں نے پوچھا ابا کہاں ہیں؟ تو اشارہ کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے اور روئے چلے جا رہے تھے. تو میں نے گھر میں جب اس غم کے ماحول کو دیکھا تو میرا دل اور زیادہ غمگین ہو گیا کہ جن پہ مجھے مان تھا، بھروسہ تھا، وہاں بھی عجیب و غریب کیفیات ہیں، میں کیا کروں. کہتی ہیں کہ میں ایک طرف جانے لگی تو میری امی نے پوچھا عائشہ کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ بس میں تو اپنے رب کے حضور ہی جو ہے نا وہ درخواست پیش کروں گی. گویا کہ ہائی کورٹ سے تو میں نے بات کی، اب میں سپریم کورٹ کی طرف متوجہ ہوتی ہوں. فرماتی ہے کہ میں نے مصلی بچھایا، سجدے میں سر رکھ کے دعائیں کرنی شروع کر دیں. وہ دعائیں تو کیا ہوں گی اور کس دل سے نکلی ہوں گی وہ کون جانتا ہے. شاید اس قسم کی دعائیں ہوں، اے مسکینوں کے پروردگار، اے فریاد سننے والے کے فریادوں کی فریاد سننے والے اللہ، اے مظلوموں کے پروردگار، اے کمزوروں کے پروردگار، اے آقا تیرے مقبول بندوں پہ جب کوئی بات بنی اللہ تو نے مہربانی فرمائی. اللہ مریم پہ بات بنی تو نے گواہی دلوائی، یوسف پہ بات بنی اللہ تو نے گواہی دلوائی. اللہ آج تیرے حبیب کی حمیرہ کے اوپر بات بنی ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں، اللہ مہربانی فرما دیجئے تو حمیرہ کی مدد فرما. میرے آقا نے بھی مجھ سے بات کرنی چھوڑی ہوئی ہے، تیرے سوا کوئی ذات نہیں جو دکھی دلوں کو تسلی دے سکے، جو غمزدہ دلوں کو اطمینان دے سکے. یہ دعائیں کر رہی ہیں خوب. ادھر مسجد نبی شریف میں ایک عجیب نقشہ ہے، محدثین نے اس کی تفصیلات بہت طریقوں سے لکھی ہیں. نبی علیہ السلام موجود ہیں، غمگین چہرہ، صحابہ موجود ہیں، سب غمگین، بعض کی سسکیاں جاری ہیں. نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ تو تمام صحابہ کرام نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حق میں بات کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے حق میں بات کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک کہا اے اللہ کے محبوب آپ یہ تو بتائیے یہ رشتہ آپ نے خود طے کیا تھا کہیں اور سے طے ہوا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہوا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بات سننے کا کہا مجھے چھوڑیے اور منافقین کی گردنوں کو چھوڑیے، میں ان سب کی گردنیں اڑا دوں. کیا اللہ کی پسند کے اوپر یہ بات کرتے ہیں؟ گویا یوں کہنا چاہتے تھے ہمیں اپنے بیٹوں کے لیے پاک دامن بہو مل جاتی ہے، کیا اللہ کو اپنے نبی کے لیے پاک دامن عورت نہ ملی؟ نبی علیہ السلام نے ان کی بات سنی تو دل کے اوپر جیسے ایک بوجھ ہوتا ہے ہلکا ہو گیا دل. نبی علیہ السلام وہاں سے اٹھے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں گئے حالات کا معلوم کرنے کے لیے. جب گئے تو دروازہ کھولا تو دیکھا کہ گھر کے اندر عجیب ماحول، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی رو رہے ہیں اور ان کی والدہ بھی، امی عائشہ کی والدہ بھی رو رہی ہیں. پوچھا حمیرہ کہاں ہے؟
تو اشارہ کیا کہ وہاں نماز پڑھ رہی ہیں، سجدے میں دعائیں مانگ رہی ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی. امی عائشہ کہتی ہیں پہلے تو میرے دل میں آیا کہ میں اپنے آقا اور محبوب کے قدموں میں رکھ کے اپنے دل کا حال کہہ دوں. پھر ایک دم خیال آیا کہ میں تو اللہ کے دربار میں بات کر چکی ہوں، ابھی اللہ ہی سے میں متوجہ ہوں گی، اللہ ہی سے میں بات کر رہی ہوں. خیر نبی علیہ السلام نے جب پکارا حمیرہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ آ کے بیٹھ گئیں سجدے سے اٹھ کے. پھر نبی علیہ السلام نے بڑی نرمی سے سمجھایا حمیرہ اگر تجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ بڑا معاف کرنے والا. کہتی ہے کہ میں ابھی تک بڑے ضبط سے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی میرے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے. میں آنسوؤں سے رونے لگی اور روتے ہوئے میں نے کہا میں وہی کہوں گی جو یوسف کے والد نے کہی تھی. میں تو یعقوب علیہ السلام کا نام تک اس وقت بھول گئی. یہ انہوں نے کیا کہا تھا، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم اور شکوہ اللہ ہی سے کرتی ہوں. میں اگر آپ کو سچ کہوں گی آپ میری بات کو نہیں مانیں گے، بس اللہ ہی مسئلے کو حل کرے گا. اللہ اکبر فر کبیرہ. اسی وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی کی کیفیت نازل ہوئی. وہ حسین کبھی وہ انداز جو وحی کے اوپر ہوتا ہے، وحی کے نزول کے وقت ہوتا تھا وہ ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک چادر ڈال دی گئی اور ادھر وحی کا نزول شروع ہوا اور ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کی عجیب کیفیت. امی عائشہ وہ کہتی ہے میرے دل میں اطمینان تھا اللہ میری پاک دامنی کی گواہی دے دیں گے، نبی علیہ السلام کو خواب آ جائے گا یا جبرائیل علیہ السلام آ کے بتا دیں گے، کچھ سلسلہ میرے بارے میں آج اطمینان کا ہو جائے گا. لیکن میں نے اپنے والد کو دیکھا تو ان کا عجیب حال تھا کہ اللہ کا قرآن یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول ہے. آج صدیق کے گھر کی بات اللہ بتا دیں گے کیا ہے. تو صدیق کا گھر اس کی ساری تفصیل اوپر سے آ جائے گی کہ حقیقت کیا ہے. میں نے اپنی امی کو دیکھا تو وہ بھی پریشان تھی کہ اب اللہ کی طرف سے نامعلوم کیا بات آئے گی، اور وہ دونوں رو رہے تھے. میرا دل مضبوط تھا کہ اللہ رب العزت مہربانی کا معاملہ فرمائیں گے. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا اپنی جو چادر تھی وہ چہرے سے ہٹائی تو جیسے بادلوں کے پیچھے سے 14ویں کا چاند نکلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی اسی طرح نکلا. چہرے کے اوپر بشاشت تھی، مسکراہٹ تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری برات نازل فرما دی. قرآن اتارا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم. اللہ نے تمہاری پاک دامنی کو نازل فرما دیا ہے. تو میری امی نے کہا عائشہ اٹھو اور حضور کا شکریہ ادا کرو. میں نے کہا میں اللہ ہی کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے قرآن اتارا ہے. اور 18 آیتیں اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی پہ اتاری ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ان سے مغفرت کا وعدہ ہے، لہم مغفرہ ورزق کریم، مغفرت کا وعدہ بھی، کریم رزق کا وعدہ بھی. امی عائشہ کا جنتی ہونا تو قرآن سے ثابت ہے. جب میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کریں نا ایسی ویسی، وہ قرآن کا انکار کرنے والا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. قرآن سے ان کی پاک دامنی، ان کی مغفرت ثابت ہے. تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کا اعلان بھی ہوا، پاک دامنی کا اعلان بھی ہوا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کسی نے کیا خوب اشعار لکھے ہیں. تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی، عافیت بخشی، فضیلت دی. خدائے لم یزل کا بارہا تجھ کو سلام آیا، مبارک ہیں وہ لب جن پر ازل سے تیرا نام آیا. رسول اللہ نے رکھا ہے صدیقہ لقب تیرا، فقط فرشی ہی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا. شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا. تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا. فرش پر ہو کے بھی ٹکڑا ہے یہ باغ جنت کا. اسی میں رحمت للعالمین رہتے تھے، رہتے ہیں. اسی میں رحمت للعالمین رہتے تھے، رہتے ہیں. تیرا حجرہ ہے وہ جسے گنبد خضرا کہتے ہیں، تیرا حجرہ ہے وہ جسے گنبد خضرا بھی کہتے ہیں. شفاعت کی تیرے رحمت قدے سے ابتدا ہوگی، شفاعت کی تیرے رحمت قدے سے ابتدا ہوگی، اسی پر امتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کہ اللہ کا قرآن گواہ ہے۔ یاد رکھیے ایک عجیب بات ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جب بہتان لگا، ایک چھوٹے بچے نے گواہی دی، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، بی بی مریم پہ بہتان لگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو چھوٹے بچے تھے، انہوں نے گواہی دی۔ لیکن جب حبیب خدا پہ الزام لگا، صدیقہ کائنات پہ الزام لگا، اللہ تعالیٰ نے کسی چھوٹے بچے سے گواہی نہیں دلوائی، اللہ رب العزت خود آ کر میدان میں آ کر سب کو جواب دیا، تم کیسے کہہ سکتے ہو میں دلوں کا بھید جاننے والا پروردگار ہوں، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تمہاری باتیں تو فضول ہیں، غلط ہیں، میرے محبوب کے ہمارا تو پاک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی تعلیم دی، دین حیا کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حیا عطا فرمائے، ایک ایک نوجوان بچے اور بچی کو حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرمائے۔ ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہمیں چاہیے کہ ہم سچی پکی توبہ کر لیں، رمضان کی ان راتوں کا فائدہ اٹھا لیں۔ میری تو تمام مستورات سے بچیوں سے درخواست ہے کہ اس بات کو توجہ کے ساتھ سنیں کہ خوبصورت عورت کو دیکھنے سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں، خوبصورت عورت کو دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے۔ سیرت کو بنانے کی فکر کریں۔ یاد رکھیں قد اونچی ایڑی کے جوتے کے بغیر بھی بڑا نظر آ سکتا ہے اگر شخصیت میں بلندی ہو۔ آنکھیں بغیر سرمے کے بھی خوبصورت لگ سکتی ہیں اگر حیا سے بھری ہوئی ہوں، بلکہ بغیر مسکارے کے بھی دل فریب ہو سکتی ہیں اگر شرم سے جھکی ہوئی ہوں۔ پیشانی بغیر بندیاں کے بھی خوبصورت لگ سکتی ہے اگر اس پر سجدوں کے نشان ہوں۔ نیکی تقوی کی زندگی، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ اللہ ہم سب کو حیا عطا فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔